پاکستان تحریک انصاف کا فواد چودھری سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا فواد چودھری کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، وہ میڈیا، سوشل میڈیا، ٹاک شوز میں پی ٹی آئی نمائندگی کے مجاز نہیں۔ فواد چودھری اپنی رائے کو پی ٹی آئی موقف کے طور پر پیش کرنے کے مجاز نہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی واقعات میں ملوث 25 مجرموں کو سزائیں سنائیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان، محمد عمران محبوب، عبدالہادی، علی شان اور داؤد خان کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ جی ایچ کے حملے میں ملوث راجہ احسان اور عمر فاروق کو بھی 10 سال قید بمشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں رحمت اللہ کو 10 سال۔ پی اے ایف بیس میاں والی حملہ کیس میں انور خان، بابر جمال کو 10 سال۔ بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال۔ چکدرا قلعہ حملہ کیس میں داؤد خان کو 7 سال۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملہ کیس میں زاہد خان 4، خرم شہزاد کو 3 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملوث مجرموں کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ آئی ایس پی آر نے مجرموں کے اعترافی بیانات بھی جاری کر دیے۔ مجرم کہتے ہیں کہ بانی کی گرفتاری کے بعد رہنماؤں کے اکسانے پر حملے کیے۔ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ریاست 9 مئی واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے اپنی عملداری یقینی بنائے گی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 9 مئی کے مقدمات میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر گمراہ اور تباہ کن سیاست دفن کی جائے گی۔ کسی کو سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سزائیں سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرمان کے پاس اپیل اور قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان قانونی عمل مکمل ہوتے ہی کر دیا جائے گا۔ بھیانک دن کے منصوبہ سازوں پر ہاتھ ڈالنے تک سزاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 9 مئی کے مجرموں کو سزا سنانے پر رد عمل۔ ایکس پیغام میں کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ اس تاخیر نے مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے جنہوں نے دہشت گردی کی آج وہ کیفر کردار کو پہنچے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک میں تشدد کی سیاست کی روایت ڈالی۔ پی ٹی آئی نے فوجی عدالت سے سیویلینز کو دی گئی سزائیں مسترد کر دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا زیر حراست افراد عام شہری ہیں، فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سزائیں ہر فورم پر چیلنج کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ملٹری کورٹس عدالتیں نہیں ہوتی، 26ویں ترمیم کا مقصد ہی یہی تھا، بانی پی ٹی آئی کو کسی طرح فوجی عدالت میں لایا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 9 مئی کے مجرموں کو سزا احسن اقدام قرار دے دیا۔ کہا پوری قوم کو ان سزاؤں کا انتظار تھا۔ ملک میں سزا اور جزا کا نظام ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا۔ مجرموں کو سزائیں نہ ملتی تو مستقبل میں اور بھی حملے ہوتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ آ جائے تو جی ایچ کیو پر حملہ کر دیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ آج 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملی۔ ان لوگوں کو سزائیں میں ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی یادگاروں کو گرانا کسی صورت قبول نہیں۔ کوئی کہتا تھا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بناؤں گا۔ جس جماعت نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اس کے گورنر نے آئی ٹی یونیورسٹی بنا دی۔ بیرون ملک سے پاکستانی پیسے نہ بھیجیں، بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کال دے دی۔ اریالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خانم نے کہا حکومت کی نیت بات چیت کی نہیں لگ رہی، 2 مطالبات پہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا تو پیسے نہ بھیجنے کی کال واپس لے لیں گے۔ اسپیکر نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امید ہے کل تک کمیٹی بن جائے گی۔ مذاکرات ہی حل ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک پر بھی عمل ہوگا۔ حکومت نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔
مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب نہیں کیا جائے گا۔ 26ویں ترمیم کی روشنی میں پاس مسودے پر نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، 7 ارکان نے آئینی بینچ برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا، 6 نے مخالفت کی۔ جسٹس جمال خان منتقل کی سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز۔ اجلاس میں رولز کی منظوری دے دی گئی۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی گئی۔ نئے رولز کے تحت ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں 3 جنوری تک طلب کر لی گئی۔ ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آئیں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا لازمی ہوں گی۔ سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ سے 5 نام آئیں گے۔ بھرپور کوشش ہے عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ چینی کے سٹاک کی باقاعدہ نگرانی کی جائے تاکہ سپلائی چین متاثر نہ ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف کی محصولات میں بہتری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا شوگر انڈسٹری میں ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب کے بعد وصولی میں بہتری آئے گی۔ چینی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ اور قیمتوں میں توازن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹیکس چوری اور کم ٹیکس دینے والے شوگر ملوں کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے قومی خزانے کو اربوں کا فائدہ پہنچے گا۔ بھمبر آزاد کشمیر کی تحصیل سماہنی میں قدیم پل ٹوٹ گیا، 7 طالبات گر کر زخمی ہو گئیں۔ بچیاں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھیں۔ پل لوہے کے رسوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا۔ ایک جانب لوہے کے رسے ٹوٹنے سے حادثہ پیش آیا۔ اچانک رسہ ٹوٹا تو طالبات نے رسہ پکڑ گرنے سے بچنے کی کوشش کی۔ علاقہ مکینوں نے بتایا پل کافی عرصے سے ناکارہ تھا۔ حکام کو کئی بار درخواست دینے کے باوجود پل کی مرمت نہیں کی گئی۔ کرم تنازع پر امن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے۔ ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ 1 صدی سے زائد پرانے تنازع کے حل کے لیے صوبائی حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ بہت جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کرم واقعات پر آج تک کے پی اسمبلی میں دعا تک نہیں کی گئی۔ 28 بچوں کی اموات پر سوچتا رہا مقدمہ صوبائی یا مرکزی حکومت پر درج کرایا جائے۔ دونوں حکومتیں روڈ کھولنے، خوراک اور ادویات پہنچانے میں ناکام رہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ ایونٹ کا آغاز 19 فروری 2025 سے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ 2025 کو کھیلا جائے گا۔ فائنل لاہور یا نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 32 مقدمات میں 13 جنوری تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے تھانہ سیکریٹریٹ کے مقدمے میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ پولیس سے عمر ایوب کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ جی ایچ کی حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس 2 کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ پروسیکیوشن کے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سماعت 26 دسمبر تک ملتوی۔ گجرات، لکھنؤ اور علی گڑھ کا پاجامہ الگ ہوتا ہے۔ کراچی میں سب کا پاجامہ ایک جیسا ہو گیا۔ فاروق ستار نے پاجاموں کا فرق بتا دیا۔ خالد مقبول نے لقمہ دیا، پاجامے کو چھوڑیں، سب جامے میں رہیں تو بہتر ہے۔ کہا ہم پاکستان بننے سے پہلے کے پاکستانی ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کریں۔ کراچی میں خاتون ڈکیت کا 22 رکنی گینگ پکڑا گیا۔ گینگ فیکٹریوں میں ملازمت حاصل کر کے ڈکیتیاں کرتا تھا۔ گینگ کی سربراہ انیسا کرن اور اس کا شوہر تھے۔ خاتون فیکٹری میں سیلز مین، بکنگ آرڈر کے طور پر کام کرنے والے لوگوں کو ڈکیتی کی ترغیب دیتی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینے ہوئے موبائل فون، رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ پاکستانی میزائل صلاحیتوں اور ڈیلیوری سسٹم پر مبینہ خطرات کا تاثر بدقسمتی پر مبنی ہے۔ مشرقی ہمسائے کی کہیں زیادہ طاقتور میزائل صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحفظ دیا جا رہا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک کے بیان پر رد عمل، کہا امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہے۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلق کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ امریکی پالیسیوں کے خطے پر اثرات کے نتیجے میں پاکستان بھاری نقصان اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی صلاحیتوں پر اعتراضات بظاہر دوسروں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے راجگال میں پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی، 4 خارجی ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عامر سہیل آفریدی شہید ہوئے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا فورسز نے ایک بار پھر خارجی دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بیت لاہیہ اور جبالیہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، نصیرات میں رہائشی عمارت پر میزائل اور کمال عدوان اسپتال پر ڈرون داغ دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 86 فلسطینی شہید۔ القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں صہیونی فوج پر حملے کیے۔ سویڈن نے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ سربراہ اونروا فلپ لازارینی کا کہنا ہے عالمی برادری کو فلسطین سے متعلق جواب دینا ہوگا۔ اسرائیل فلسطین میں قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل حملہ، 16 افراد زخمی، میزائل تل ابیب میں گرا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام پر میزائل کو روکنے میں ناکام رہا۔ حوثی سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ یورپی یونین امریکہ سے تیل اور گیس خرید کر ہمارا تجارتی خسارہ پورا کرے۔ یورپی یونین نے ایسا نہ کیا تو ہر طرف سے ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یورپی یونین کو کئی دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ بڑے تجارتی سرپلس چلانے کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ ترجمان یورپی یونین نے کہا وہ تعلقات کی بہتری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ واش مشن، قومی اسکواڈ آخری میچ کے لیے کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے۔ پچ تیز ہوگی، فاسٹ بالر محمد حسنین کو بھی موقع ملنے کا امکان۔ تیسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ چیمپئنز T20 کپ میں مارکوز نے پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ 156 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کیا۔ دوسرے میچ میں اسٹالینز اور ڈولفنز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ایدھی ہوم کے یتیم بچوں کے ساتھ سالگرہ، کراچی کے ایک شہری نے بیٹے کی سالگرہ ایدھی ہوم کے یتیم بچوں کے ساتھ منائی۔ بچوں کو کیک کھلایا، تحفے دیے، کہا کراچی کے بچے میرے اپنے ہیں، یہ سب خوش رہیں۔ سوات کی دستی کھڈی کی گرم چادریں دنیا میں مشہور۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی چادروں کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ اسلام پور میں روزانہ 16,000 سے زیادہ چادریں تیار ہوتی ہیں۔ شالوں کی قیمت 1200 سے 70,000، خصوصی چادر 2 لاکھ تک ملتی ہے۔ خالص اون سے بنی شال وزن میں کم، زیادہ گرم ہوتی ہے۔ ملتان میں گرما گرم کالامی چپلی کباب نے دھوم مچا دی۔ تھال سائز کے چپلی کباب کی انڈے اور نلی سے ڈریسنگ کی جاتی ہے۔ ایک کالامی چپلی کباب 3 خوش خوراکوں کے لیے کافی۔ کباب فروش کا دعویٰ ہے اس سے بڑا کباب ملک میں کہیں نہیں ملے گا۔